علماء اہل سنت کا کردار پاکستان کے بنانے میں کیا تھا، اور انہوں نے اس تحریک آزادی میں، اس تحریک پاکستان میں کس طرح حصہ لیا اور کس بڑی جمعیت کے ساتھ اور بر صغیر پاک و ہند کی سطح پر ایک اجتماعیت کے ساتھ پاکستان کے مطالبے کو جو ہے وہ پیش کیا، اور ساتھ کچھ نام نہاد مولوی جو اس زمانے میں شیخ الہند اور نہ جانے کیا کیا کہلاتے تھے، ان لوگوں نے جو تحریک پاکستان کی مخالفت میں سرگرمیاں کی، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ علم ہو سکے کہ کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے اور کس نے کس کا ساتھ کس وقت میں دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہونا اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں نے ہی اس وطن کو اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، اور یہ نعرہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اسی کی بنیاد پر یہ مملکت خدا داد وجود میں آئی۔ سب سے پہلے تو یہاں انگریزوں نے جو قدم جمائے وہ 18ویں صدی ہجری عیسوی کے اندر مکمل طور پر انگریز اس ملک پر قابض ہوا، اور 1857 میں جا کر اس نے کلی طور پر سارے ہندوستان پر اپنا قبضہ کر لیا۔ 1819 یہ یعنی 1820 کی دہائی میں شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہادت کے بعد انگریزوں کے مقابلے میں کوئی بھی مسلمان کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں آیا ہی نہیں۔ بالآخر 1857 میں جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ایک غدر مچا، جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا، اور اس تحریک کے اندر، یہ تحریک آزادی تھی، اس تحریک کے اندر اس وقت کے جلیل القدر علماء اور عوام نے بڑی جانفشانی کے ساتھ خدمات پیش کی۔ سن 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی تو حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے اور اس وقت کے باطل فتنوں کی سرکوبی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان کے سارے مسلمانوں پر انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو گیا۔ اسی طرح حضرت مولانا سید کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا، اور اسی فتوے کی پاداش میں حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو کالے پانی کی سزا ہوئی، اور اسی میں 4 سال آپ قید رہے، اور 4 سال قید رہ کر وہیں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی طرح حضرت مولانا کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب گرفتار کیا گیا تو آپ کے جسم کو جس طرح ابھی تو استریاں ہوتی ہیں، اس زمانے میں جو کپڑے استری ہوتے تھے، تو جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق استری کو گرم کر کے آپ کے پورے جسم کو داغا گیا، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کے تلوے بھی نہیں چھوڑے گئے، اور اس طرح پورے جسم کو داغدار کیا گیا، داغا گیا، پورے جسم کو جلا لیا گیا، اسی پاداش میں کہ آپ نے جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا۔ اور ہمارے کئی علماء ایسے تھے جن کو توپوں کے ساتھ باندھ کر انگریزوں نے اڑا دیا، کہا کہ تم اپنے فتوے کو واپس لے لو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن ان مردان حق نے کہا کہ ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے فتویٰ دیا ہے، انگریزوں کی خوشنودی کے لیے اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ اور اس طرح ان مردان خدا نے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرے دن پھانسی دی، پہلی رات داغا گیا سارا جسم، دوسرے دن پھانسی ہونی تھی، چلنے کے قابل نہیں تھے، لیکن جب دوسرے دن کی صبح ہوئی، پھانسی کے تختے تک خود پیدل چل کے اور اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھ کر گیا، اور تختہ دار پر اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس وقت ایک نعت پڑھی
کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ شجر رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ شجر رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ پوری نعت آپ نے پختہ دار پر پڑھی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ہماری جان تو آنی جانی شے ہے، ہم جس دین کے لیے، جس اللہ کے نبی کے لیے اور جس اللہ کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں، ان کا دین بھی ہمیشہ ہے اور ان کی حکومت بھی ہمیشہ رہے گی۔ بہرحال اس طرح ان حضرات نے قربانیاں پیش کی۔ سینکڑوں علماء اس زمانے میں انگریزوں نے جو ہے وہ تیغ کیے، لوگوں کے سامنے سرعام کو جلایا گیا، سینکڑوں، یعنی ہر مقام پر کوئی شہر ایسا نہیں تھا، کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جہاں اس زمانے میں علماء اہل سنت کا قتل عام نہ ہوا ہو۔ علماء اہل سنت کا یہ ذہن میں رکھنا۔ دوسروں نے تو اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف جو مسلمانوں نے جنگ کی اس کو بغاوت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ غدر کہا ہے، کہ غداری کی، اور انہوں نے اپنی نہ جانے کیا کیا پیشن گوئیاں بھی جو شیطان کی طرف سے شاید ان کو ہوئی ہوں گی وہ بھی کی، اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے انگریزوں کا حامی بتایا کہ وہ جنگ انگریزوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بھی پورا ایک باب ہے کہ ان بدبختوں نے علماء اہل سنت کے علاوہ جو دوسرے فرقے کے حضرات تھے، ان لوگوں نے اس تحریک آزادی میں جو 1857 میں چلی بالکل حصہ نہیں لیا، بالکل بھی، چاہے وہ مولوی اسماعیل دہلوی جس کو عام طور پہ شہید اسماعیل دہلوی کہا جاتا ہے وہ ہو، یا سید احمد رائے بریلی کا ہو جس کو تحریک مجاہدین کا اور جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا ایک گروہ بتایا جاتا ہے، تو وہ در پردہ انگریزوں کا حامی تھا اور اس نے انگریزوں کی حفاظت کے لیے سکھوں کے خلاف لڑائی کی، اور سکھوں کو بھی چھوڑ کر سب سے پہلے مسلمانوں سے 13 میں سے صرف 5 جنگیں سکھوں سے کی، باقی 10 جنگیں سرحد کے غیور مسلمانوں کے خلاف تھی۔ کس لیے کی؟ کہ غیور سے سرحد کے جو مسلمان تھے وہ ہمارے ہم عقیدہ تھے، وہ بزرگوں کے ماننے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے والے تھے، تو اس طرح ان کو مشرک بنا کر جنگیں کر کے قتل کیا۔ تو یہ پوری ایک داستان ہے۔ بہرحال مطلب یہ کہ اس زمانے میں بھی جنہوں نے تحریک آزادی میں اپنے تن من دھن جان کی قربانی پیش کی وہ علماء اہل سنت تھے، وہ علماء اہل سنت سے بہت سے پیر بھی ایسے تھے، بڑے درگاہوں کے مجاور اور سجاد نشین، جن لوگوں نے انگریزوں کی نوکری کی اور اس زمانے میں جو ہے مال بنانے کے لیے مجاہدین تحریک آزادی کو انگریزوں کے حوالے کیا، اور بعض بدبختوں نے تو خود اپنے ہاتھوں سے مجاہدین کو جو ہے وہ گولیاں مار کے شہید کیا۔ تو مطلب یہ کہ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ لباس خضر میں رازن ہزار پھرتے ہیں، تو یہ اس زمانے کے جو پیر تھے اور یہ جو نام نہاد مولوی تھے دوسرے مکتبہ فکر کے، تو ان لوگوں نے اس زمانے میں یہی کردار ادا کیا کہ لباس خضری میں جبے دستار اور چوغے کے بھیس کے اندر، روپ کے اندر شیطان کے دوست بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس وقت یہی کام کیا کہ کافروں کا ساتھ دیا، اور برطانیہ بلکہ بعضوں نے تو انگریز حکومت کے خلاف جہاد کرنے کو ہی حرام قرار دیا۔ کیوں؟ بڑا ان کی سلطنت میں ہمیں ہر قسم کی آزادی ہے۔ بہرحال یہ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر
اس طرح معاملات ہوئے اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے یہ تحریک آزادی معمور ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قدم قدم پر اپنا لہو بہایا اور ہزاروں علماء نے اپنا سر کٹایا اور اپنے آپ کو نظر آتش کیا، لیکن دین اسلام کے اوپر حرف نہ آنے اور اپنی بات پر، اپنی کمٹمنٹ پر قائم رہے۔ تو یہ تسلسل چلتا رہا۔ پھر 1857 کے بعد خوب مسلمانوں کو جو ہے وہ انگریزوں نے قتل کیا، بہت زیادہ قتل کیا، اور یہ تسلسل چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تاہم کہ سن 1947 تک باقاعدہ اس طرح تحریک آزادی کسی نہ کسی طرح پنپتی رہی، بڑھتی رہی۔ اس ابتدا میں انگریزوں نے ایک جماعت بنائی، وہ تھی آل انڈیا کانگریس۔ یہ جو پہلی جماعت تھی جس کے اندر مسلمان بھی موجود تھے، ہندو بھی موجود تھے، یہ خود انگریزوں نے بنائی تھی۔ انگریزوں نے بنائی اور ایک باقاعدہ یوں کہنے کے سیاسی پلیٹ فارم ہندوستانیوں کو دیا گیا جہاں سے وہ اپنی بات پیش کر سکتے تھے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا۔ انگریزوں نے اس جماعت کو بنا کر لوگوں کی توجہ اپنے دیگر کاموں کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کی، اور وہ اپنے ان کاموں میں مشغول رہے اور یہاں کافروں اور مسلمانوں کو تحریک آزادی کے نام پر اس جماعت کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا۔ تو یہ جماعت جو ہے یہ خالصتاً ہندوؤں کے قبضے میں تھی، اور اس جماعت نے کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں کوئی بات نہیں کی۔ اسی جماعت میں یہ جو آپ کا گاندھی ہے وہ بھی تھا، پنڈت جواہر لال نہرو ہے وہ بھی تھا، اور دیگر سارے بڑے بڑے جو بدبخت کمینے سارے تھے وہ اس جماعت میں موجود تھے۔ تو 1906 تک یہ بنی کوئی 1870 کے بعد کی دہائیوں میں یہ آل انڈیا کانگریس بنی، اور اس کے بعد سن 1906 تک تقریباً 25 سے 30 سال لگاتار مسلمانوں نے باقاعدہ اسی پلیٹ فارم کو اپنی آزادی کی تحریک کے لیے استعمال کیا۔ اور اس زمانے میں ایک مطالبہ تھا، یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا الگ وطن ہو اور ہندوؤں کا الگ وطن ہو، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ مطالبہ کیا تھا 1906 تک کہ مسلمان اور ہندوؤں کے لیے ایک آزاد ریاست ہے، ایک آزاد ریاست۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مومنانہ فراست نے یہ بات جانچ لی تھی کہ کبھی بھی گائے کو کاٹ کر کھا جانے والے اور گائے کے آگے ماتھا ٹیکنے والے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہم سب کا قومی شعار ہی الگ ہے، ہماری زندگیاں گزارنے کا انداز ہی مختلف ہے، ہمارا پیدائش سے لے کر مرنے تک کوئی عمل بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ لہذا حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1890 کی دہائی میں، 90 کے بعد والی دہائی میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ نظریہ دو قومی نظریہ پیش کیا۔ کون سا نظریہ جی؟ دو قومی نظریہ، اور کھل کر اس کی وضاحت جو ہے وہ آگے جا کر سن 1920 میں ہوئی، اور سن 1925 میں ابھی قائد اعظم بھی جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن نہیں کیے تھے، یعنی ابھی تک وہ کانگریس کے اندر تھے، اور دیگر جو ہمارے زعماء اور عمائد ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں کردار ادا کیا ہے، یہ سب ابھی تک آل انڈیا کانگریس کے اندر تھے۔ ابھی تک کوئی مطالبہ نہیں آیا تھا علیحدہ وطن کا۔ اس سے قبل اہل سنت و جماعت کے علماء نے بنارس کی سرزمین پر سن 1925 میں آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے ایک جماعت اہل سنت کی بنیاد رکھی۔ سن 1925 میں، کون سے سن میں یاد رکھنے کی بات ہے، سن 1925 میں۔ آج جن کے نام لیے جاتے ہیں مثلاً اشرف علی خانوی ہے، ایک ظفر احمد انصاری ہے مولوی، ایک شبیر عثمانی ہے، یہ لوگ سن 1945 کے بعد تحریک آزادی پاکستان کا حصہ بنے ہیں۔ کب؟ 1945 کے بعد، سن 1945 میں یا 45 کے بعد۔ اور ان کو بھی مسلم لیگ نے جو ہے وہ جمعیت علماء ہند جو دارالعلوم دیوبند جس کا ہیڈ کوارٹر تھا
اور جہاں سے جمعیت علماء ہند کے لوگ آل انڈیا کانگریس کو سپورٹ کیا کرتے تھے اور گاندھی کی ہم نوائی کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنا اور تحریک پاکستان میں شامل ہونا یہ سب حرام ہے۔ انہوں نے یہ فتوے دیے تھے اس زمانے میں۔ کیا فتوے تھے؟ یہ علامہ شاہ تراب الحق صاحب کی ایک کتاب ہے، تخلیق پاکستان میں علماء اہل سنت کا کردار۔ کیا کتاب؟ کون سی کتاب؟ یہ نام یاد رکھیں، میرے پاس ہے۔ تو یہ کتاب شاید مل بھی جائے، بہرحال چھپی ہوئی تو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ فون کے اندر PDF میں۔ تو یہ کوئی 60-70 صفحوں کی کتاب ہے۔ کتنے؟ اس کے اندر یہ ساری باتیں آسان اردو میں لکھی ہوئی ہیں، اور بھی کتابیں ہیں لیکن آسان اردو میں یہ ساری باتیں اس کتاب میں آپ کو ملیں گی، اور اس کے اندر باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ یہ گفتگو آپ کو ملے گی کہ کس کس نے پاکستان اور تحریک پاکستان کے بارے میں کیا کیا الفاظ کہے۔ ہمارے علماء سن 1925 میں، جس میں حضرت محدث اعظم ہند اور کچوچا کے سجادہ نشین حضرت سید محمد محدث ہند کچوچوی اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے، اور کچوچا کے سجادہ نشین اعظم اور اس زمانے کے مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ حضرت شاہ علی حسین اشرفی المعروف اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1925 میں بنارس میں ہونے والی کانفرنس کی 80 سال کی عمر میں صدارت کی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں اس سن 1925 میں بنارس میں ہونے والی آل انڈیا سنی کانفرنس کی صدارت کی، جس میں یہ ہمارے بہت بڑے پاکستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ چورا شریف والوں کے خلیفہ اور سجادہ ہے۔ تو یہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یہاں سے بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور اس زمانے میں جب ذرائع نقل و حمل بڑے مشکل تھے، لوگ سواریاں ٹرینیں بھی تھیں لیکن سواری کرنا اور یہ بڑے مشکل کام تھے، صعوبت والے کام تھے، اس زمانے میں آل انڈیا سنی کانفرنس جو سن 1925 میں منعقد ہوئی، تقریباً 7,000 علماء کرام اور مشائخ اعظام نے پورے بر صغیر پاک و ہند سے اس آل انڈیا سنی کانفرنس میں شرکت کی، اور عوام کی تو بات ہی نہ پوچھیں۔ بعد میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں 50 لاکھ کے قریب افراد اس جلسے میں موجود تھے۔ 3 دن تک یہ جلسہ ہوتا، کتنا؟ 3 دن یہ جلسہ قائم رہا، اور جس کے اندر باقاعدہ یہ آل انڈیا سنی کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد رکھنے کے بعد باقاعدہ اس پلیٹ فارم سے تحریک آزادی میں آل انڈیا مسلم لیگ کو سپورٹ کیا گیا۔ یہ جو مسلم لیگ تھی اس زمانے میں، قائد اعظم جس کے اندر کام کرتے تھے، پھر اس کو سیاسی طور پر وہ کام کرتے تھے، عوام کے اندر تبلیغی مشن آل انڈیا سنی کانفرنس سر انجام دیتی تھی، اور لوگوں کے ذہنوں کو تحریک پاکستان کے اندر شامل ہونے کے لیے اور اس کی امداد کے لیے آمادہ کرنا، یہ ہمارے علماء اہل سنت نے کردار انجام دیا۔ تو بہرحال تحریک پاکستان میں علماء اہل سنت کی یہ بنیادی طور پر پہلی کاوش جو ظاہری طور پر ایک جلسے کی صورت میں لوگوں کے سامنے کی گئی، اس کے بعد سن 1925 سے لے کر سن 1947 تک ہمارے علماء اہل سنت ہر قدم پر مسلمانوں کا ساتھ دیتے رہے اور اس پاکستان کے مطالبے کی پرزور حمایت کرتے رہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ہمارے علماء کا کردار۔ اور سن 1945 میں آل انڈیا سنی کانفرنس کی نشست ثانیہ ہوئی، اور اس زمانے میں 1 سال کے اندر پورے بر صغیر پاک و ہند میں بہت سرعت کے ساتھ ہر بڑے مقام پر، ہر بڑے شہر میں ہمارے بزرگ علماء اہل سنت نے
اس پلیٹ فارم سے بڑے بڑے جلسے کیے جس میں تحریک پاکستان کے اندر جو ہے وہ آزادی کی اس تحریک کی بھرپور حمایت کی اور باقاعدہ پاکستان کے مطالبے کو پیش کیا اور یہاں تک اعلان کیا کہ اگر ہمارے مسلم لیگ کے لوگ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو جائیں تو بھی ہم علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت پاکستان کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ایک علیحدہ آزاد ریاست اسلام کے نام پر حاصل کر کے رہیں گے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے۔ یہاں پر یہ عیدگاہ میدان جو ہے جہاں حضرت قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، یہاں پر بھی ایک بہت بڑی سن 1945 میں سنی کانفرنس ہوئی۔ اس سنی کانفرنس کی صدارت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب قائد اعظم نے سفیر اسلام مقرر کیا تھا۔ ان کو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ سن 1945 میں ایک باقاعدہ وفد تشکیل دیا گیا اور اس وفد کا کام تھا بیرون ممالک میں، اسلامی ممالک میں پاکستان کے مطالبے کی حمایت کے لیے راہ ہموار کرنا۔ تو اس کے کنوینئر تھے حضرت مولانا عبد الماجد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی میں حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ شبیر عثمانی بھی اس میں شامل تھے، لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ شبیر عثمانی جو تھے وہ سن 45 میں جا کر انہوں نے دیوبند کی جمعیت علماء ہند سے کٹ کر اور مسلم لیگ کے کہنے پر ایک علیحدہ جمعیت علماء ہند بنائی تھی، تب جا کر وہ تحریک پاکستان میں شامل ہوئے تھے، ورنہ سن 44 تک وہ بھی تحریک پاکستان میں نہیں تھے۔ یہ ہمارے علماء اس سے پہلے کام کرتے رہے، اور بہرحال یہ سارے لوگ وہ ہیں۔ اور حضرت شاہ عالم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر سارے مصر کا، فلسطین، عراق، شام اور اسی طرح یہ سعودی عرب وغیرہ، ان سارے ممالک میں جا کر وہاں کے بااثر اور حکمراں طبقے کے سامنے پاکستان، تحریک پاکستان کا جو تحریک پاکستان تھی اور مطالبہ پاکستان تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کی اور ان کو اس تحریک پاکستان میں مطالبہ پاکستان پر ہندوستان کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے آمادہ کیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے۔ اور اس زمانے میں دوسرے کیا کر رہے تھے؟ آپ سنیے، دوسرے کیا کر رہے تھے؟ سن 1931 میں یہ مجلس احرار کی بنیاد رکھی گئی۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ دیوبندیوں کے امیر شریعت ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو بھائی، کیا ہیں؟ امیر شریعت۔ یہ تحریک پاکستان کی کھل کر مخالفت کرنے والا ٹولہ تھا، جو ہے نا۔ مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان لاہور میں پیش ہوئی، منٹو پارک میں۔ بعد میں یہ جو مینار پاکستان جہاں بنا، اور پھر اس کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ کون سا پارک؟ نہیں، ہاں۔ تو یہ تحریک یہ 1940 میں مطالبہ پاکستان علامہ اقبال نے وہاں پر پیش کیا۔ اور آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی فراست، سن 1925 میں بنارس کی آل انڈیا سنی کانفرنس میں وہ مطالبہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ